تلنگانہ میں اقتدار میں آنے پر کانگریس کابینہ کے پہلے اجلاس میں 6 ضمانتوں کو دے دی جائے گی منظوری، راہل گاندھی کا وعدہ۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ تلنگانہ کے انتخابات جاگیرداروں اور عوام کے درمیان ہو رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ریاست کے حکمران BRS کے لیڈروں نے دھرنی پورٹل کے نام پر کئی افراد کی اراضیات ہڑپ لی ہیں۔ راہل گاندھی نے سنگاریڈی میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پوچھا کہ وزیر اعلیٰ KCR نے 10 سالوں کے دوران کیا کیا۔ انہوں نے کہا کہ کالیشورم پروجیکٹ میں 1 لاکھ کروڑ روپے کی بدعنوانی ہوئی۔ ریاست میں BRS کے دور میں 8000 کسانوں نے خودکشی کی۔ نوجوان ملازمتوں کے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اس کے علاوہ مسابقت امتحانات کے پرچے سوالات کے لیک ہونے کی وجہ سے کئی نوجوانوں نے خودکشی کی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں کانگریس کے برسر اقتدار آنے پر ان 6 ضمانتوں پر عمل کیا جائے گا جن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ عوام ہمیشہ کے لیے KCR کو فارم ہاؤس بھیجنے کے لیے تیار، وزیر اعظم مودی کا انتخابی جلسے سے خطاب۔ وزیر اعظم مودی نے الزام لگایا ہے کہ کانگریس اور تلنگانہ کے حکمران BRS ایک ہیں کیونکہ بدعنوانی اور خاندانی راج دونوں پارٹیوں کی ملکیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سماجی انصاف صرف BJP سے ممکن ہے۔ انہوں نے عوام سے سوال کیا کہ ریاست کے عوام کو ایسے وزیر اعلیٰ کی کیا ضرورت ہے جس کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں، ایسے وزیر اعلیٰ کی کیا ضرورت ہے جو عوام سے نہ ملے، جو سیکریٹریٹ نہ جائے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے عوام ہمیشہ کے لیے KCR کو فارم ہاؤس بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ KCR نے دلت کو وزیر اعلیٰ بنانے کا وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو بھی پورا نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کا حوالہ دیتے ہوئے BRS کے ورکنگ صدر KTR کو نوٹس جاری کی ہے۔ یہ کارروائی کانگریس کی شکایت پر کی گئی ہے۔ الزام ہے کہ KTR نے 20 نومبر کو حیدرآباد میں ٹی ورک آفس کے دورے کے دوران سرکاری دفتر کا سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا تھا۔ شکایت میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ KTR نے ٹی ورک آفس میں نوجوانوں کی بڑی تعداد کے ساتھ بات چیت کی، ٹی ورکس کے اندر سرکاری ملازمتوں کو بھرنے کے وعدے کیے۔ ECI نے KTR کو اپنے نوٹس میں لکھا، آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ دفعات پر عمل کریں۔ انتخابی مہم کے دوران MCC اور ECI کی ہدایت اور کمیشن نے پہلی نظر میں کہا ہے کہ کسی سرکاری ادارے کا دورہ کر کے اور سیاسی سرگرمیوں کے لیے ٹی ورکس کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے اور اپنے سرکاری دورے کو سیاسی یا نجی دورے کے ساتھ جوڑ کر آپ نے مذکورہ ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ شہزاد کے آؤٹر رنگ روڈ پر ایک شخص چلتی کار میں آگ لگنے کے واقعے میں زندہ جھلس کر ہو گیا ہلاک۔ یہ واقعہ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ہادی بٹلہ کے قریب آؤٹر رنگ روڈ پر ایک چلتی کار میں آگ لگ گئی جس کے نتیجے میں کار میں سوار شخص زندہ جھلس کر ہلاک ہو گیا۔ گاڑی بھی مکمل طور پر جھلس کر خاکستر ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس کے مطابق اس شخص کی شناخت وینکٹیش کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے اس واقعے کے سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں مصروف ہے۔ سپریم کورٹ میں ڈاکٹر امبیڈکر کا مجسمہ کیا گیا نصب، صدر دروپدی مرمو نے کی نقاب کشائی۔ یوم آئین کے موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اتوار کو سپریم کورٹ کے احاطے میں ڈاکٹر BR امبیڈکر کے مجسمے کی نقاب کشائی انجام دی۔ نقاب کشائی کے بعد مرمو نے مجسمے پر گلہائے عقیدت نذر کر کے آئین کے معمار کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر چیف جسٹس DY چندرچوڑ، مرکزی وزیر مملکت برائے قانون آزادانہ انچارج ارجن رام میگھوال، عدالت عظمیٰ کے دیگر جج، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیدار اور دیگر معززین موجود تھے۔ آج ہندوستان میں یوم آئین منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے BJP اور RSS کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں ادارے آئین پر منظم حملہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ BJP اور RSS ملک کے لوگوں کے آئینی حقوق کو کچل رہے ہیں۔ ہندوستان کا آئین ہماری جمہوریت کی شہرگ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کی موجودہ حکومت آئین میں دی گئی تمام آزادیوں کو کچلنے اور سلب کرنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھا رہی ہے۔ کیرالہ کے کوچین یونیورسٹی میں بھگدڑ مچنے سے 4 طلباء کی موت ہو گئی اور 60 سے زائد زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ کوچین یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی سالانہ تقریب کے دوران پیش آیا۔ ریاستی وزیر صحت وینا جارج نے یہ اطلاع دی کہ لوگوں کو مردہ حالت میں انہوں نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ 4 لوگوں کو مردہ حالت میں کلاما سیری میڈیکل کالج لایا گیا ہے۔ یہ حادثہ نکیتا گاندھی کے ایک کنسرٹ کے دوران پیش آیا جس کا اہتمام کمپلیکس کے اوپن ایئر آڈیٹوریم میں کیا گیا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صرف پاس رکھنے والوں کو ہی داخلے کی اجازت تھی، لیکن جب بارش ہونے لگی تو صورتحال بدل گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے باہر انتظار کرنے والے لوگ آڈیٹوریم میں داخل ہو گئے جس کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی۔
اسرائیل حماس جنگ بندی کے درمیان اسرائیلی فوج نے 6 فلسطینیوں کو کر دیا شہید۔ رپورٹ کے مطابق مغربی کنارے کے علاقے جنین میں اسرائیلی فوج بختر بند گاڑیوں اور بلڈوزر لے کر داخل ہو گئی اور سرچ آپریشن کیا، جس میں اسنائپرز کو عمارتوں کی چھتوں پر تعینات کیا گیا تھا۔ اس آپریشن کے دوران اسرائیلی فوج کے اسنائپرز کی فائرنگ میں 4 فلسطینی نوجوان شہید اور 10 سے زائد زخمی ہو گئے، جبکہ کئی گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ درجن سے زائد خاندان کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے اسرائیل حماس جنگ بندی میں مغربی کنارے میں اب تک 230 سے زائد فلسطینی شہید اور 2950 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ غزہ میں شہادتوں کی تعداد 15,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا کہ غزہ کی پٹی کا کوئی سیکیورٹی یا فوجی حل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ فلسطینی ریاست کا اٹوٹ حصہ ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران محمود عباس نے القدس سمیت غزہ کی پٹی یا مغربی کنارے سے فلسطینیوں کی نقل مکانی کو مکمل طور پر مسترد کرنے کے اپنے موقف کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ قابض اسرائیلی حکام کی غزہ کی پٹی کو القدس سمیت مغربی کنارے سے الگ کرنے اور دوبارہ قبضہ کرنے یا اس کے کسی حصے کو کاٹ دینے کے منصوبے کو قبول کرنا ممکن نہیں ہے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں موجود آر جے شاپنگ مال میں آگ لگنے کے باعث 11 افراد ہلاک اور کم از کم 35 زخمی ہو گئے۔ 6 منزلہ اس عمارت میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ اس وقت اس بلڈنگ میں 60 سے زائد افراد موجود تھے۔ صوبائی وزارت صحت کے ترجمان شبیر علی نے ہلاک شدگان اور زخمی ہونے والے افراد کی تعداد کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ آگ جنریٹر کے شارٹ سرکٹ سے لگی اور عمارت کی 2 منزلوں تک پھیل گئی۔